بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، 24ویں سبق کے تیسرے سیگمنٹ میں تجوید و قرات کے اصول و ضوابط میں ہم دہرائی کر رہے ہیں۔ اس میں ہم تلاوت قرآن پاک کے طریقے، قرآن پاک کی تلاوت کے جو طریقے یہاں لکھے ہیں 4 ہم نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وصل کل۔ وصل کل کا مطلب یہ ہے کہ تعوذ، تسمیہ اور جو سورت جہاں سے ہم پڑھنا شروع کر دیں، تینوں آیات گویا کہ ایک ہی سانس میں پڑھیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ تو تینوں آیتیں جو ہیں ایک ہی میں پڑھی، اس کو کہتے ہیں وصل کل، یعنی تینوں کو ہم نے ملا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اب یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میم کے نیچے زیر پڑھنے، میم کو ساکن نہیں کریں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں بھی رحیم کی میم کے نیچے زیر ہے، اس کو پڑھیں گے۔ اور پھر تیسری یہ نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یعنی دونوں ہم نے میم ساکن بھی کر دی اور وقف بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ میم ساکن ہو نہیں سکتی کسی صورت جب تک یہاں سانس نہ توڑیں۔ سانس توڑیں گے تو ہم اس کو ساکن پڑھ سکتے ہیں، ادروائز اس کے نیچے زیر ہے یا کسی کے اوپر زبر ہے، پیش ہے، تو وہ پوری حرکت پڑھنی پڑے گی، ورنہ وہ حرف جو ہے وہ بدل جائے گا، اس کا مفہوم اور ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وصل کل۔ فصل کل ہے کہ گویا کہ تینوں آیتوں کو علیحدہ علیحدہ سانس میں پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اب یہاں آپ نے دیکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم نے میم کے نیچے زیر نہیں پڑھی، میم کے اوپر جزم پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ سانس توڑنا تھا لہذا میم کے نیچے زیر نہیں پڑھی، جزم پڑھی۔ اور قل هو اللہ احد، ہم نے دال کے اوپر وقف کرنا تھا لہٰذا ہم نے وہ 2 پیشیں پڑھنے کی بجائے ہم نے اس دال کو سکون کے ساتھ پڑھا۔ تیسری صورت ہے فصل اول اور وصل ثانی۔ فصل میں نے جدا کرنا، یعنی تعوذ کو علیحدہ سانس میں پڑھیں، تسمیہ اور اگلی آیت کو ملا کے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ تو ہم نے تعوذ کی آخری میم کو ساکن کر دیا اور تسمیہ کی میم کے نیچے زیر پڑھ کے پھر ہم قاف کا قل جو ہے اس قاف کے اوپر گئے ہیں۔ تو پہلے کو فصل کیا، یعنی وہ پھر سانس بھی توڑ دیا تھا، پھر تسمیہ اور سورۃ اخلاص کی پہلی آیت کو پھر ایک سانس میں پڑھا، گویا کہ پہلی فصل ہوگی، فصل اول ہوگی، اور وصل ثانی یعنی اگلی دونوں آیتیں ہم نے ملا دی۔ چوتھی صورت جو ہے وہ ہے کہ وصل اول، پہلے 2 کو ملا دینا، یعنی تعوذ و تسمیہ کو ایک سانس میں پڑھنا، اور جہاں سے صورت شروع کر رہے ہیں اس کو دوسری سانس میں پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ تو ہم نے تعوذ و تسمیہ کو جب ملایا تو تعوذ کی آخر میں میم کی ہم نے زیر پڑھی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میم کے نیچے زیر تھی ہم نے اس کو ساکن کیا، کیونکہ سانس توڑنا تھا، تب وہ وصل اول بننا تھا۔ اور پھر فصل اول ہوا، فصل ثانی، اور دوسرے حصے کو قل کو ہم نے نئے سانس سے پھر شروع کیا، قل هو اللہ احد۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں۔ یہ چاروں صورتیں جب قرآن پاک کے کسی صورت سے آغاز کیا جائے تو جائز ہیں، لیکن اگر ہم قرآن پاک کی کوئی ایک صورت جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں اور نئی صورت شروع کر رہے ہیں تو پھر یہ جو آخری چوتھی صورت ہے وصل اول، یہ نہیں ہوگا،
اور فصل ثانی یہ پھر جائز نہیں، فقہا نے قرآن نے نہیں لکھا۔ مثال کے طور پہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ ہم نے کیا وصل اول فصل ثانی، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے تاثر یہ ملا کہ سورہ فلق کی ہی ایک آیت جو ہے وہ بسم اللہ شریف بھی ہے، تو باقی تینوں صورتیں جائز ہے۔ یہاں پہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سانس توڑ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس توڑ دیا، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، تیسرا آگے علیحدہ پڑھا۔ یہ فصل کل بھی ٹھیک ہے، وصل کل بھی، یعنی تینوں کو ملا لیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ بھی ٹھیک۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سانس توڑ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، دوسرے کو وصل کر لیا، یہ بھی جائز، یہ بھی ٹھیک ہے۔ صرف وصل اول فصل ثانی اس سے پرہیز کیا جائے گا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، تیسرے سیگمنٹ میں ہم نے قرآن پاک کی جو تلاوت کے طریقے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب ہم چوتھے اور آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک کے 30ویں پارے کی آخری چھوٹی صورتوں کی مشق کریں گے۔